حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے روئے زمین پر بھیجا. آدم علیہ السلام کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور رکھا. آدم علیہ السلام کی پیشانی سے نور مصطفیٰ منتقل ہو کر ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آیا. حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے یانش, ان کے پاس آیا. یانش سے قینن میں آیا, قینن سے مہلائیل میں آیا, مہلائیل سے یرد میں آیا, یرد سے ادریس علیہ السلام کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور آیا. ادریس علیہ السلام سے لامک میں آیا, لامک سے حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آیا. حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے بیٹے تھے سام, ان کے پاس یہ نور مصطفیٰ آیا. سام سے ارفخشد میں آیا, ارفخشد سے شالخ میں آیا, شالخ سے عیبر میں آیا, عیبر سے فالخ میں آیا, فالخ سے راؤ میں آیا, راؤ سے ساروح میں آیا, سارو سے راہو میں, راہو سے ناحور میں, ناحور سے تارح میں, اور تارح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں میرے نبی کا نور آیا ہے. یہ میرے آقا کا سفر بتا رہا ہوں, نسب بتا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ سے یہ نور منتقل ہوتے ہوئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا. ان کے بیٹے تھے نابت, نابت سے یشجب میں آیا, یشجب سے یارب میں, یارب سے تیرح میں, تیرح سے مقوم میں, مقوم سے عدد میں, عدد سے عدنان میں, عدنان سے معد میں, معد سے نزار میں, نزار سے مدر میں, مدر سے الیاس میں, الیاس سے مدرکہ میں, مدرکہ سے خزیمہ میں, خزیمہ سے کنانہ میں, کنانہ سے نظر میں, نظر سے مالک میں, مالک سے فہر میں, فہر سے غالب میں, غالب سے لؤی میں, لؤی سے کعب میں, کعب سے مرہ میں, مرہ سے کلاب میں, کلاب سے قصی میں آیا, قصی سے عبد مناف میں آیا, عبد مناف سے سیدنا ہاشم میں آیا, سیدنا ہاشم سے سیدنا عبد المطلب میں آیا, سیدنا عبد المطلب سے سیدنا عبداللہ میں آیا, سیدنا عبداللہ سے بی بی آمنہ کے پیٹ میں آیا, اور 12 ربیع الاول 20 اپریل کو اس دنیا میں وجود پذیر ہوا. بی بی آمنہ کہتی ہے میں نے ایک بار دیکھا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم صفوں کو درست کیے جا رہے ہیں, فرشتوں کی آوازیں, اور میرے گھر پر حوروں کے گنگنانے کی آوازیں آتی تھی. پہلی ربیع الاول, دوسری ہوئی, تیسری ہوئی, چوتھی ہوئی, یہ سارے نشانیاں بی بی آمنہ دیکھتی رہی. کہتی ہیں 12 ربیع الاول کا وقت تھا, یہ 20 اپریل رہی ہوگی. میرے عزیزوں, بی بی آمنہ کہتی ہے اچانک میری پیشانی سے ایک نور چمکا, میں مکہ میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات کو بھی دیکھ رہی تھی, عراق میں موجود بصرہ کے محلات دیکھ رہی تھی. کلومیٹر ناپ کے دیکھ لینا آج مکہ سے ملک شام کا فاصلہ کتنا ہے, مکہ سے عراق کے بصرہ کا فاصلہ کتنا ہے. وہ بی بی آمنہ ہے جس کے پیٹ میں موجود رسول ہیں, اور ان کی آنکھیں مکہ سے شام تک دیکھ رہی ہیں. جس کی برکت سے آمنہ مکہ سے شام تک دیکھتی ہو, اس کائنات کے آقا کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو کیا برا کرتے ہیں. ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. جب حضور نے اعلان کیا تھا اپنے نبوت کا, اور 13 سال بعد جب مدینے آئے تھے تو مدینے والوں نے خوشیاں کیوں نہیں منائی, یہ پوچھنا ہے تو پوچھو. ہم تمہیں تاریخ کی ہر کتاب کھول کر سناٹے دار تھپڑ مار کر کے بھی بتائیں گے. وہ بنو نجار کی بچیاں جو پڑھتی تھیں, آج بھی ہر مسجد سے آواز آتی ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. وہ بچیاں کیا کہتی تھی, یہ دف بجا بجا کر حضور کا استقبال کرتی تھی. وہ یوں کہتی تھی ارے ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند آ گیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس روئے زمین پر ایک دن ایسا آئے گا کہ پورے خطے پر ایک بھی آدمی ایسا نہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ نہ بولتا. حضور نے ملک الموت سے پوچھا اللہ اللہ, یہاں پر آ کر کے میرے جذبات ٹوٹ جاتے ہیں, میرے جذبات ہاتھ دے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کے عالم میں, نزع کے عالم میں, تمہیں پتہ ہے سکرات اور نزع کس کو کہتے ہیں. آدمی اپنی ماں باپ کو بھول جاتا ہے, اپنے بچوں کو بھول جاتا ہے, اپنا نام بھول جاتا ہے موت سے پہلے. کھانا پینا تو دور کی بات, اس کے جسم پر مکھی بیٹھے تو پہاڑ کی طرح لگتی ہے سکرات کے عالم میں. اس کی تکلیف اس کو پتہ ہے, وہ کسی کی نہیں سوچتا, اس کو ہائے ہائے لگی ہوتی ہے. لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم نزع میں ملک الموت سے یہ پوچھتے ہیں اے اسرائیل بتا یہ جو نزع کا درد ہے کیا میری امت کو بھی دیا جائے گا. مچل کر کہے گا فرشتوں سے اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. تم کہتے ہو کیا کہتا تھا دنیا میں, کیا کہتا تھا, میں وہ سنی ہوں جمیلے. میرا لاشا بھی کہے گا
سنی تو یہی کہے گا فرشتے اٹھائیں گے قبر میں، کیا کہتا تھا اگر پوچھتے ہو تو ہم سچ